الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کی نماز فجر میں سورہ مزمل کی تلاوت ہوئی ہے۔ معزز سامعین، حضرات و خواتین، 29واں پارہ جز تبارک ماشاءاللہ بہت پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے۔ انہی صورتوں میں ایک صورت سورہ مزمل ہے۔ اس صورت کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں یہ ہیں۔ اس صورت میں 20 آیتیں ہیں۔ ایک خالص مکی صورت ہے اور مصحف کی ترتیب میں اس کا نمبر 73 ہے۔ نزول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ یہ صورت چوتھے یا تیسرے نمبر پر اتری ہے۔ تو اس سے پہلے صرف سورہ علق اور مدثر اترے تھے، اور اس کی وضاحت سورہ کے آغاز میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس پیارے انداز میں خطاب کیا اس سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی سے گھبرا کر آنے کے بعد آپ نے فرمایا زملونی زملونی ختیجہ، مجھے بھر کر اڑا کر سلا دو۔ آپ ڈر گئے، نبوت کا یہ بار گراں آپ نے اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہونے لگا کہ میں کیا اس کو انجام دوں گا یا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایک وصف بیان کرتا ہے، یا ایھا المزمل، کیا پیارا انداز ہے، کیا ادب ہے اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اے چادر اوڑھ کر سونے والے۔ یا ایھا المدثر کا معنی وہی آتا ہے۔ مجھے یاد ہے استاد الاساتذہ سابق ناظم جامعہ مولانا حفیظ الرحمن اعظمی عمر مدنی رحمہ اللہ نے ایک عمر آباد میں سالہ جلسے کی خطاب جو ہے اس وقت صدارت فرمائی تھی۔ اس وقت انہوں نے ماشاءاللہ خطبہ صدارت میں یہ آیتیں پڑھی، طلباء سے کہنے لگے اے چادر اوڑھ کر سونے والے، جو پہنے ہیں وہ ہے، اٹھو، اب آرام کرنے کا وقت نہیں، لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈراؤ، جنت کی خوشخبری دو۔ وہ ان آیتوں کی تفسیر جب شیخ خطبہ صدارت میں کر رہے تھے اس وقت میں کلیہ حال میں تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ آیتیں ابھی اتر رہی ماشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے علماء کہتے ہیں کہ یہ خالص مکی صورت ہے، اور یہ مفصل قصار مفصل میں سے ایک صورت ہے۔ یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو رات میں پڑھتے تھے۔ تو یا ایھا المزمل، اس صورت کا اگر پورے موضوعات کو اگر آپ دیکھیں گے تو چند نکات میں ہم اس کو سمیٹ سکتے ہیں، 8 نکات میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ رات میں قیام کریں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ تہجد آپ پر فرض تھی، اس لیے کہ دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے تہجد پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب وہ نیٹ ورک صحیح ہوتا ہے تو ماشاءاللہ کام میں آسانی ہوتی ہے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اے اللہ کے نبی، آپ کے اوپر جو وحی آتی ہے اس وحی کو آپ لے کر دین پر جمے رہے، جیسا کہ کہا فاستقم کما امرت، اور اس میں کہا گیا ورتل القرآن ترتیلا، آپ قرآن کو اچھے انداز سے ٹہر ٹہر کر صاف پڑھیے۔ قرآن کیسے پڑھنا چاہیے اس کی وضاحت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو آواز الفاظ کو صاف صاف کھینچ کھینچ کر پڑھتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسا پڑھتے تھے۔ تو اس طریقے سے قرآن ہم کو صحیح کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت صحیح ہونا چاہیے، اور قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں غور بھی کرنا چاہیے۔ تیسری بات اس آیت میں بتائی گئی، صورت بتائی گئی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کفار مکہ کی طرف سے ہونے والے اعتراضات، تکلیفوں پر آپ صبر کیجئے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یہ صبر اتنی اہم ہے۔ دوسری صورت میں خود کہا گیا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، تیسرے میں کہا گیا کہ جو ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تکلیف دیتے توحید پر استقامت کی جیسے، تو اللہ کے نبی کو شاید بتقاضۂ بشر تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے آپ صبر کیجئے، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، کو چھوڑ دیجئے۔ اس صورت کا چوتھا پیغام یہ ہے، جو لوگ دعوت توحید سے منہ موڑتے ہیں، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، مومنوں کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا بڑا خطرناک انجام، جیسا کہ کہا اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا، ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، ہمارے پاس یہ ہے ایسا کھانا ہے جو حلق میں اٹک جائے، اللہ اکبر، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور ہمارے پاس عذاب علیم بھی ہے۔ اور اس صورت میں اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام دیا، اللہ کے نبی آپ ان سرداران قریش کو دیکھتے ہیں، آپ کو اتنی تکلیف دیتے ہیں، ذرا موسیٰ کو یاد کیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کیسے برداشت کیا،
کتنا صبر کیا. اسی لیے اللہ کے نبی بار بولتے تھے اللہ تعالیٰ رحم کرے میرے بھائی موسیٰ پر. بڑے ستائے گئے اللہ کے راستے میں، مگر اس سے زیادہ مجھے ستایا بھی گیا، ڈرایا بھی گیا. بہرحال انا ارسلنا الیکم شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. وہاں کہا گیا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، اسی طرح یہ کفار مکہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو اللہ نے فرعون جیسے ہلاک کیا ویسے ہلاک ہو جائیں گے. اب دیکھیے ابو جہل کا انجام کیا ہوا، 2 چھوٹے بچوں نے مل کر ابو جہل کا خاتمہ کر دیا. اس کے بعد قیامت کی ہولناکیاں بتائی گئی ہیں کہ کیسے ہوگا. وہ کہا السماء منفطر بہ، آسمان تو اس دن پھٹ جائے گا، اور وہ دن ایسا ہے کہ وہ دن بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا. یجعل الولدان شیبا السماء منفطر بہ، یہاں پڑھنے والے غلطی کرتے ہیں، یجعل الولدان شیبا السماء منفطر بہ پڑھنا چاہیے، ملا کر پڑھے تو. الگ پڑھے تو ایسا پڑھنا یجعل الولدان شیبا السماء منفطر بہ. بعض خواتین مکتب میں پڑھاتی ہیں تو قرآن غلط پڑھاتی ہیں، یجعل الولدان شیبا السماء منفطر بہ پڑھاتے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے آخری میں 2 چیزوں کے بارے میں بتایا کہ آپ جتنا ہو سکے تہجد پڑھیے. پہلے فرض تھا اللہ کے نبی پر، بعد میں اس کو کیا کر دیا گیا، نفل کر دیا گیا. تو صحابہ اکرام بھی تہجد بڑا پڑھتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک خواب دیکھا، تو اس خواب کو انہوں نے حضرت حفصہ سے بیان کیا کہ آپ اپنے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے خواب کی تعبیر بیان کریں. تو حفصہ نے عبداللہ ابن عمر کا خواب رسول اللہ کو سنایا، تو آپ نے کہا کیا ہی اچھی بات ہوتی کہ عبداللہ ابن عمر تہجد کی پابندی کریں. تو بولتے ہیں اس واقعے کے بعد عبداللہ ابن عمر ماشاءاللہ کبھی تہجد نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کے غلام نافع کہتے ہیں ہمیشہ تہجد کو اٹھتے، صبح کی نماز سے پہلے آرام کرتے، نافع کو بولتے نافع میں استغفار کرتے رہتا ہوں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون بالاسحار هم یستغفرون، ذرا تمہیں بیدار کر دینا. تو اس حدیث کا ذکر میں نے ڈاکٹر جولم حفظہ اللہ سے کیا، تو انہوں نے ایک بات اس حدیث کی تشریح میں یہ کہی کہ برے خواب سے حفاظت کے لیے بندے کو تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس صورت میں اللہ نے یہی بتایا آخری میں، تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے، تم میں سے کچھ لوگ سفر کریں گے، اور تم میں سے کچھ لوگ جو ہے کیا کریں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. بہرحال صلاحیتیں جیسے الگ، جیسے رزق اللہ بانٹتا ہے، صلاحیتیں بانٹتا ہے، تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا. اور کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، قرآن میں جو آسان ہے وہ پڑھو. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمیں جو اچھی طرح یاد ہے، جو آسان ہے وہ پڑھنا چاہیے. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری نمازوں میں کم از کم 3 آیتیں ہونا چاہیے. یہ بات حنفی علماء بھی کہتے ہیں، مگر یہ ایک بڑی آیت جو 3 آیتوں کے مطابق ہے تو اس سے بھی نماز ہو سکتی ہے. تو ہمیں جو صحیح ہے وہ پڑھنا چاہیے. عرب وغیرہ میں ماشاءاللہ ہم نے دیکھا نماز جب پڑھاتے ہیں تو پہلی رکعت میں جہاں سے شروع کرتے دوسری رکعت میں کنٹینیو اکثر کرتے ہیں سوائے مغرب کے. تو اور مغرب میں بھی یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنے کا جو رواج ہے، اس بارے میں ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بڑی اچھی بات بتائی. کہا یہ مغرب کی نماز میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنے کا جو ہے رواج پایا ہے، یہ مروان کا یہ ہے. حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب میں سورہ اعراف بھی پڑھی ہے، اور انتقال سے پہلے آپ نے سورہ طور بھی پڑھی ہے آخرت کو یاد کرتے ہوئے. تو اس طریقے سے ہمیں جو یاد ہے وہ پڑھیں، جو آسان ہے وہ پڑھیں. اور ماشاءاللہ اماموں کو بھی اس صورت میں نصیحت یہ ہے کہ جانے سے پہلے جو حصہ پڑھنا ہے دیکھنا چاہیے. مدنی معاشرے میں ہم نے دیکھا کہ مدینہ میں رہتے وقت امام وقت جو ہوتے تھے، امام نماز، وہ آتے نماز سے پہلے جو پڑھنا ہے پڑھ لے کے ماشاءاللہ چلے جاتے. اور خود رمضان میں خود ان کو جدول دیا جاتا، اتنے دنوں میں آپ کو اتنے پارے پڑھنا ہے. تو اس طریقے سے جو آسان ہے وہ پڑھیں اور مشکل میں نہ پڑھیں. اور اس کے بعد نماز کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، اور کہا گیا کہ آپ استغفار کریں اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے بخشنے والا ہے.